اللہ کریم نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا ہے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مراپۂ معجزہ بنا کے بھیجا۔ آج ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں۔ اس معجزے کو شق صدر کہا جاتا ہے، اور یہ شق صدر کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بعض نے 4 مرتبہ بھی لکھا ہے اور بعض نے 3 مرتبہ بھی لکھا ہے۔ یہ شق صدر کیا ہے؟ یہ شق صدر گردن مبارک سے لے کے ناف مبارک تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک چاک کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضور بچپن میں تھے تب یہ جو واقعہ پیش آیا وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو حضور کی رضائی ماں ہیں، جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سب سے پہلا کلام فرمایا دنیا میں، جو حضور نے ظاہری طور پہ پہلا جملہ بولا ہے، کلام کیا ہے، وہ ہے اللہ اکبر کبیرن الحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تو آقا علیہ السلام پھر کلام فرمانے لگے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب چلنے پھرنے کے قابل آپ ہو گئے تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بھائی مجھے نظر نہیں آتا، تو میں نے کہا کہ وہ نہ صبح منہ اندھیرے ہی بکریاں چرانے کے لیے چلا جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، اس لیے وہ آپ کو گھر میں نظر نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امی جان مجھے بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیجا کریں۔ فرماتی میں نے روکا لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہے، پھر میں نے اجازت دے دی۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ میرا جو بیٹا جو پہلے بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، جس کا نام زمرہ آتا ہے، وہ روتا پیٹتا ہوا گھر دوڑا دوڑا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جی ابو جی آج میرے بھائی قریشی جو ہے، جو قریش سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، اسے بچا لو، وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آسمان مجھے پھٹتا ہوا نظر آنے لگا، میں بڑی پریشان ہو گئی۔ ہم دوڑے دوڑے گئے، میں اور میرا شوہر، تو ہم وہاں گئے، ہم نے کیا دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ میں دوڑی دوڑی گئی اور بے ساختہ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور میں ان پر جان فدا کرنے لگی، اور میں نے ان سے کہا کہ میری جان تم پر فدا ہو، اے میرے بیٹے تمہیں کیا مصیبت پہنچی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امی جی پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہے، سب خیریت ہے، یہ تو اللہ کے فرشتے آئے تھے جو میرے پاس آئے اور میرے لیے ایک بہت بڑا انعام لے کر آئے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پھر بتایا کہ 3 فرشتے اللہ کے آئے، جن میں سردار جبریل امین تھے، اور ان کے پاس طشت تھے جس کے اندر وہ جنت کے پانی لے کر آئے، اور انہوں نے مجھے بڑے پیار سے زمین پہ لٹایا، اور زمین پر لٹانے کے بعد میری گردن سے لے کے میری ناف تک میرا پیٹ میرا سینہ شق کیا۔ فرمانے لگے حضور کہ میرے سامنے انہوں نے میری انتڑیاں بھی باہر نکالی، مبارک انتڑیاں، اور مبارک دل بھی باہر نکالا، اور حضور فرمانے لگے کہ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، نہ میرا خون نکلا ہے، نہ مجھے گھبراہٹ ہوئی ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے، یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر حضور فرمانے لگے کہ انہوں نے میری انتڑیاں باہر نکالی اور جنت کے پانیوں سے برف سے دھو کر پھر میرے جسم میں دوبارہ وہیں پر رکھ دی۔ پھر انہوں نے میرا مبارک دل نکالا اور دل نکال کر اس دل سے ایک کالے رنگ کا لوتھڑا تھا وہ باہر نکال دیا، اور میرے دل کو اس مبارک پانی کے ساتھ دھو کر پھر میرے سینے میں دوبارہ رکھ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا امی جی یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ اس کے بعد وہ 2 پیچھے ہٹے تو تیسرا آیا، اس نے کہا کہ تم دونوں نے اپنا کام کر لیا جو اللہ نے تمہارے ذمے لگایا تھا، اب اگلا کام میرا ہے۔ وہ تیسرا آیا اور اس نے اپنا ہاتھ مبارک میرے مبارک سینے پہ پھیرا تو میرا سینہ دوبارہ صحیح ہو گیا جس طرح پہلے تھا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ ان کو ان کی امت جو انہیں دی جائے گی، جس کا انہیں نبی بنایا گیا ہے، ان کے 10 آدمیوں کے درمیان 10 آدمیوں کے وزن کے برابر تولا جائے۔ تو امی جی انہوں نے مجھے 10 کے برابر تولا،
میرا وزن زیادہ تھا، پھر انہوں نے 20 کے برابر تولا، میرا وزن زیادہ تھا، 30 کے برابر تولا، میرا وزن زیادہ تھا، حتیٰ کہ 70 آدمیوں کے برابر مجھے تولا گیا، میرا وزن زیادہ تھا۔ فرمایا امی جی پھر وہ بڑا کہنے لگا، یعنی جبریل امین فرمانے لگے کہ بس ہٹ جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اگر آپ پلڑے کے ایک ترازو میں انہیں رکھیں گے اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات بھی رکھ دیں گے، پھر بھی ان والا پلڑا ترازو بھارا ہو جائے گا، وہ وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اللہ نے ان کو اتنی شان دی ہے۔ پھر فرمانے لگے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سے، امی جی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے میری پیشانی پہ مجھے بوسے دیے، فرشتے حضور کو چوم رہے تھے۔ حضور فرماتے میری پیشانی پہ فرشتوں نے بوسے دیے اور مجھے بوسے دے کر وہ واپس چلے گئے اور وہ آسمان کی بلندیوں میں چلے گئے، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میں ڈر گئی کہ کوئی انہیں عصیب ہو گیا ہے، میں بات کو سمجھ نہ سکی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ جو میرے صحن میں محمد پھر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف محمد نہیں ہے، یہ تو اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کا امام بنا کر مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں گھر لے آئی، یہ بات آگے پیچھے قبیلے میں پھیل گئی، قبیلے کی ساری مائیاں سارے بندے آ گئے اور وہ آ کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نہ کرے کوئی آسیب ہو گیا ہے، کوئی جن آ گئے، جو یہ سارا واقعہ ہے یہ جنوں کا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ انہیں کسی کاہن کے پاس لے جاؤ اور ان کے جن اتروا دو، ان کے لیے کوئی کام ایسا کر دو، کوئی ان کو دم وغیرہ کروا دو، کوئی تعویذ لے دو تاکہ ان کے آسیب جو ہیں یہ دور ہو جائیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ تھا کیونکہ سب یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہی سمجھ رہے تھے، بچہ ہی سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ نے جو آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے وہ کوئی بھی نہیں جان رہا تھا، کسی کو بھی اس بات کا کیونکہ آئیڈیا نہیں تھا، کسی کو کیا پتہ یہ کون سی ہستی ہیں جو اس وقت قبیلہ بنو سعد میں پھر رہی ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا ظہور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوا، بے شمار برکات ہوئیں، جس میں یہ تھا کہ حلیمہ کی بکریوں کا دودھ بڑھ جاتا تھا اور اس کے برتن کم ہو جاتے تھے، جس میں یہ تھا کہ حلیمہ کے گھر سے خوشبوئیں آتی رہتی تھیں، جس میں یہ تھا کہ حلیمہ کا گھر وہ چمکتا تھا، نور نکلتا رہتا تھا حلیمہ کے گھر سے۔ جن برکات میں سے یہ برکت بھی ہے کہ دور دراز سے لوگ جب بیمار ہو جاتے تھے تو تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو وہ بیماری والی جگہ پہ آ کر پھیرا کرتے، اللہ انہیں صحت دے دیتا تھا۔ تو یہ باتیں بڑی مشہور ہو گئی تھی، چونکہ اب یہ ہوا تو ان سب کو درد ہوا، دکھ ہوا کہ اس بچے کو عصیب نہیں ہونا چاہیے، جو وہ عصیب سمجھ رہے تھے۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کی بات ماننی پڑی اور میں لے گئی ایک کاہنہ عورت کے پاس، اور بعض نے مرد بھی لکھا ہے۔ تو جب ہم وہاں گئے تو حضور نے ساری بات اس کے سامنے سنائی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ اس بچے کو کوئی نقصان ہو جائے گا، یا مجھے مار دو یا اس بچے کو قتل کر دو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو سینے سے لگایا، کہا کہ تم جھوٹے ہو، غلط ہو، تم میرے بیٹے کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ پھر ڈر گئیں اور پھر یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر واپس گھر لے آئیں، اور پھر واپس مکہ مکرمہ میں حضرت آمینہ کے پاس لے آئیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو 2 سال اپنے پاس رکھنا تھا، 2 سال رکھنے کے بعد جب مکہ لے گئی تھی تو وہاں پر حضرت آمینہ حضور کی امی جان کی منت کر کے دوبارہ لے آئی تھی۔ اب جب اپنے وقت مقررہ سے پہلے حضور کو واپس لے گئیں تو حضرت آمینہ نے پوچھا کہ تو بڑی منت سماجت کر کے چاہت سے لے گئی تھی، اب جلدی واپس لے آئی ہے، ابھی تو تمہارا ٹائم رہتا تھا جو تو مانگ کر گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرمانے لگی کہ بس بہانہ بنایا، تو حضرت آمینہ نے کہا سچی بات بتاؤ جو ہے، بہانہ نہ بناؤ۔ انہوں نے پھر ساری بات بتائی کہ یوں ان کا شق صدر ہوا ہے، سینہ مبارک سے لے کے ناف تک ان کا سینہ چاک کیا گیا ہے، پیٹ چاک کیا گیا ہے، تو میں ڈر گئی ہوں کہیں آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور میں یہ نقصان ساری زندگی بھی پھر پورا نہیں کر سکوں گی، لہٰذا میں آپ کی امانت آپ کو لوٹانے آئی ہوں۔ اس وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ ماجدہ فرمانے لگی کہ حلیمہ میرے بچے کو عصیب نہیں ہو سکتا، یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا
تو میں کسی پتھر پہ قدم رکھتی تھی، وہ پتھر بھی نرم روئی کی طرح ہو جاتا تھا۔ مجھے جانور آ کے سجدہ کرتے تھے، میں دھوپ میں نکلتی تھی تو بادل آ کر مجھ پہ سایہ کرتے تھے۔ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف جاتی تھی تو کنویں کا پانی اچھل کے میرے قدموں میں آ جاتا تھا۔ اور جب یہ میرا لال پیدا ہوا، میرا بیٹا پیدا ہوا حلیمہ، میں نے اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ تو اس لیے یہ بچہ، میرا بچہ، بڑی سعادت والا بچہ ہے، اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ اللہ نے مجھے عام بچہ نہیں عطا فرمایا۔ میرے بچے کو جن اور شیطان کیسے چمٹ سکتے ہیں، یہ تو بڑی سعادتوں والا اور عظمتوں والا بچہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی وہ شان مبارکہ ہیں، وہ معجزات کریمہ ہیں جو حضور کے بچپن میں آقا علیہ السلام سے یہ ظہور پذیر جن کا ہوا، اور یہ حلیمہ نے بھی دیکھا، حلیمہ کے قبیلے والوں نے بھی دیکھا، حضرت جناب عبد المطلب حضور کے دادا جان نے بھی دیکھا۔ تو اللہ کریم نے ہمیں اتنی شانوں والا سونا محمد نبی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے معجزات کے صدقے سے ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔